بسم اللہ الرحمن الرحیم ان سے سفیان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ انہو کہ وہ کیلا کہا گیا لے رسول کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکونا کیا ہو سکتا ہے المومن مومن جبان بزدل کالا کہا نعم ہاں فقیلن پھر کہا گیا لہو اس لیے کیا یکونا ہو سکتا ہے المومن مومن بخیلن کنجوس کالا کہا نائم ہاں فقیلن پھر کہا گیا کیا یکونا ہو سکتا ہے المومن مومن کذابن جھوٹا کالا کہا لا نہیں۔ سفیان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے اور برے اخلاق کے بارے میں ہمیں آگاہ فرما دیا ہے۔ اچھے اخلاق کی اچھے اثرات اور برے اخلاق کے برے اثرات بھی بیان فرمائے ہیں۔ اس حدیث مبارک میں بزدل بخیل اور جھوٹے کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ اگرچہ بخیل اور بزدلی بری عادت ہے، لیکن جھوٹ کی برائی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کذاب کی مذمت قرآن کی روشنی میں قرآن کریم میں جھوٹے کی مذمت کے لیے بے شمار آیت قرآنی ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، ہر جھوٹی بات سے بچو۔ ان اللہ یہدی من هو کذاب کفار، بے شک اللہ تعالیٰ جھوٹے اور ناشکرے کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ مذکورہ بالا آیات سے جھوٹ کی قباحت اور گناہ کو پوری شدت سے واضح کیا گیا ہے۔ کذاب یہاں جھوٹے سے متعلق حدیث نبوی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ سے بچو، بے شک جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے۔ فسق اور فجور یقیناً آگ کی طرف لے جاتا ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش میں رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں کذاب جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے اِنَّ کذب فجوراً وَإِنَّ الفجور یہدی الی النار، بے شک جھوٹ گناہ ہے اور بے شک گناہ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصادق ینجی والکذاب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافقوں کی چار نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جب بھی بات کریں جھوٹ بولیں۔ جھوٹ کی مختلف صورتیں: بچوں کو بہلانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ بچوں کو بہلانے کے لیے اگر کوئی شخص اسے جھوٹ موٹ کی کوئی چیز دینے کا وعدہ کرے اور ذہن میں یہ ہو کہ میں اسے کچھ نہیں دینا، تو یہ بھی جھوٹ میں شمار ہوتا ہے۔ کسی کی دعوت کو ضرورت کے باوجود رد کر دینا۔ کسی کے گھر جائیں، وہ کھانے پینے کی کوئی چیز پیش کرے اور ہم بھوکے اور ضرورت ہونے کے باوجود یہ کہہ دیں کہ ہمیں ضرورت نہیں یا ہم کھا کے آئے ہیں، تو یہ بھی جھوٹ شمار ہوتا ہے۔ کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا۔
ہم اپنی محفلوں میں خوش گپوں کے طور پر دوسروں کو ہنسانے اور مذاق پیدا کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص پر بہت زیادہ افسوس کا اظہار فرمایا ہے جو مخد لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے نامہ مال میں گناہوں میں اضافہ کرتا جاتا ہے۔ دھوکہ دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے کہ ایک شخص آپ کو سچا سمجھتا ہے اور دوسرا شخص اس کا اعتماد کوڑ میں دھوکہ دیتا ہے، اس سے جھوٹ بولتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خیانت قرار دیا ہے۔ غلط اندام تراشی۔ جھوٹ کی بدترین شکل میں سے ایک شکل یہ ہے کہ کسی کی عزت پر الزام لگایا جائے اور عزت پر ہاتھ صاف کیا جائے۔ جھوٹی گواہی۔ جھوٹ کی ایک صورت جھوٹی گواہی بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹی گواہی کو بہت بڑا گناہوں میں شمار فرمایا ہے۔ افواہیں پھیلانا۔ جھوٹ کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ انسان جو کچھ سنے اسے بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص نے جھوٹے ہونے کے لیے اس کی قدر کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں پر بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ اس کو افواہیں بھی کہتے ہیں۔ پراپوگنڈا کرنا۔ یہ بھی گناہ کی بات ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں جھوٹ موٹ پراپوگنڈا کرنے کا عادی ہو جائے یا اس طرح کے پراپوگنڈا بڑی دلجمی اور دلچسپی سے سنے۔ قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ یہودیوں کا شیوہ ہے۔ غلط بیانی سے کسی چیز پر قبضہ کرنا ہے۔ جھوٹ بول کر کسی کی دولت اور حقوق پر قبضہ کرنے کی کوشش بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ترین گناہوں میں شمار کیا ہے۔ دوسرے کو مرعوب کرنے کے لیے اپنے آپ کو امیر ظاہر کرنا۔ ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں ایک مسائی کو چڑھانے کے لیے یہ کہہ سکتی ہوں کہ مجھے میرے خاوند نے یہ چیز دی ہے، اللہ نے اس نے مجھے نہیں دی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوہرا گناہ اور جھوٹ قرار دیا۔ ایک جھوٹ اس اعتبار سے کہ جس چیز کی تم مالک نہیں بنائی گئی اس کو اپنے آپ کو مالک قرار دینا۔ دوسرا، جو چیز تمہارے خاوند نے نہیں دی اس کے بارے میں کہنا اس نے مجھے دی ہے۔ یہ خرابی آج کئی معاشروں میں عام ہے کہ دوسروں کو مرغوب کرنے کے لیے اپنی جائیدادوں میں مغالطہ آرائی کرتے ہیں۔